بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ اہم ترین اطلاعات۔ شہید ارشد شریف جس کو ناحق قتل کیا گیا اور کینیا میں قتل کیا گیا، تیسرے بر اعظم میں پیچھا کر کے مارا گیا، ٹارگٹ کلنگ کی گئی، اس بارے میں بہت سارے انکشافات ہو رہے ہیں اور کچھ ہونے والے ہیں۔ اب تک کچھ اور چیزیں سامنے آئی ہیں۔ شہید ارشد شریف کی والدہ نے پہلی دفعہ لب کشائی کی ہے، پہلی دفعہ اپنی زبان سے کسی پہ شک کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کیسے ہوئی، اور ان سے پوچھا گیا کہ ان کو کس پہ شک ہے کہ ان کے بیٹے شہید ارشد شریف کو کس نے قتل کیا ہوگا یا کس نے قتل کروایا ہوگا۔ تو شہید ارشد شریف کی والدہ نے پہلی دفعہ لب کشائی کی ہے، اس کے بارے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان پہ قاتلانہ حملے کے سلسلے میں اور ارشد شریف کو شہید کرنے کے سلسلے میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب دو خطوط لکھ چکے ہیں الگ الگ، اور چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بنزال صاحب کو، اور اس پہ کمیشن کی تشکیل کا کہا ہے کہ فل کورٹ تشکیل، تمام ججز پہ مشتمل ایک کمیشن بنایا جائے، تحقیقاتی کمیشن جو تحقیقات کرے شہید ارشد شریف کے قتل کی۔ اس پہ دو تین خبریں آپ سے میں شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ پوری دنیا میں اس وقت تحقیقات ہو رہی ہیں شہید ارشد شریف کے قتل کے بارے میں، بہت ساری انٹرنیشنل آرگنائزیشن تحقیقات کر رہی ہیں اور میڈیا ہاؤسز، بڑے بڑے عالمی ذرائع ابلاغ اس پہ تحقیقاتی رپورٹس تیار کر رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ بھی کینیا پہنچ چکا ہے اور جیو نیوز کی ٹیم بھی گئی ہوئی ہے اور وہ بھی اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں۔ میں ایک وائس آف امریکہ کی رپورٹ سن رہا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ کینیا میں بھی اس حد تک خوف و ہراس ہے کہ پاکستانی تو دور کی بات ہے کہ پاکستانی بھی لب کشائی نہیں کر رہے جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، بلکہ کینیا کے لوگ بھی اور کینیا کے آفیشلز بھی اس پہ بات کرنے سے کتراتے ہیں، نہ آن دا ریکارڈ نہ ہی آف دا ریکارڈ۔ یہ اس وقت سراسیمگی وہاں پہ پھیلی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کینیا کی حکومت کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ معاملہ کتنا سیریس ہے، کتنا سنجیدہ ہے، اور ان کی سرزمین پر کس نے یہ قتل کیا یا کس نے یہ قتل کروایا، اور پوری دنیا میں کینیا جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے۔ یہ تین چار چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد کچھ اور چیزیں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ نمبر 1 یہ کہ جو تحقیقاتی ٹیم پاکستان آئی ہے تحقیقات کر کے، اس نے بھی بہت ہی کلیئرلی واضح طور پہ بتا دیا، پچھلے ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ تھا۔ اب ذرا غور سے باتیں سنیے گا کہ اب جو تحقیقاتی کمیشن بنایا گیا ہے اس نے کیا کرنا ہے۔ اسے کہا گیا کہ ذرا دیکھیں جی وہ کن حالات میں پاکستان چھوڑ کے گئے تھے، اور پہلا سوال یہ رکھا گیا۔ تو اس میں تو ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہے کہ شہید ارشد شریف جو کہ پاکستان کا بچہ تھا، پاکستان محب وطن پاکستانی تھا، اور وہ بے وردی کے، اس نے وردی نہیں پہنی ہوئی تھی، سویلین تھا، اور وہ ہر میدان میں افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوتا تھا، خواہ وہ لائن آف کنٹرول تھی یا انٹرنیشنل بارڈر تھا یا پاک افغان سرحد تھی یا پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ملک کا چپا چپا تھا۔ ہر جگہ وہ اپنے فوجی جوانوں کے ساتھ ان کے درمیان جا کے رپورٹنگ کرتا تھا، اور اس کا ایجنڈا پاکستان تھا، اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں تھا، اس کا کوئی دشمن نہیں تھا، اور وہ انتہائی ملنسار آدمی تھا۔ تو اس لیے نہ ہی وہ کوئی لفافی تھا، نہ ہی کوئی وہ لفافہ گروپ سے تعلق رکھتا تھا۔ تو جب ایک ایسے شخص کا قتل ہوا ہے تو پھر ضرور جو چپ رہے گی زبان خنجر لہو پکارے گا آستین کا۔ اب ذرا بات کرتے ہیں جی کہ کن حالات میں وہ گیا، اور یہ سارا کچھ، یہ سارے واقعات توڑ مروڑ کے پیش کون کر رہا تھا؟ کون تھا وہ جو توڑ مروڑ کے یہ واقعات پیش کر رہا تھا؟ وہ کون تھا جس نے پاکستان میں بیٹھے ہی یہ خبریں چلوانا شروع کر دی کہ جناب یہ تو حادثہ ہے، یہ تو کینیا کی پولیس نے کہہ دیا ہے، کینیا کی پولیس نے یہ کہہ دیا ہے، کینیا کی پولیس نے وہ کہہ دیا ہے، اور اس پہ اسی پہ لگے ہوئے تھے۔ یہ نیریٹو کون بنوا رہا تھا؟ یہ بیانیہ کون بنوا رہا تھا؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ یہ کیوں، آخر کیا وجہ بنی تھی کہ یہ خبریں تمام ٹی وی چینلز پہ ایک ہی خبر چلی، حادثے کا شکار ہو گئے، جبکہ نہ ہی وہاں پہ پاکستان کا میڈیا تھا کینیا میں، اور نہ ہی کسی نے فون کر کے گوارا کیا
کہ کینیا کی پولیس کا موقف لے لیا جائے یا کینیا کی گورنمنٹ کا موقف لے لیا جائے یا وہاں پہ کوئی صحافی موجود ہے تو اس کا موقف لے لیا جائے، تو پھر یہ اس کو حادثہ کیوں قرار دے دیا جا رہا ہے؟ پھر اس کے بعد پولیس مقابلہ قرار دیا گیا، اس کے بعد کوئی ڈرگ کی بات کی گئی، پھر بچہ چوری کا، بچہ اغوا کا کہا گیا، پھر گاڑی چوری کا کہا گیا، یہ ساری کی ساری چیزیں چلوائی گئیں۔ لیکن اس سے پہلے بھی یہ ہوا، پھر ایک اور بات کی گئی، پریس کانفرنس کر دی گئی، اور باقاعدہ طور پہ ابھی جے آئی ٹی روانہ نہیں ہوئی تھی، جے آئی ٹی کو ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی گئی پریس کانفرنس کے ذریعے، پوری دنیا نے سنا، اور اس میں کہا گیا کہ سلمان اقبال صاحب کو آپ شامل تفتیش کر لیں، بلکہ سلسلہ شروع وہاں سے کریں، اس لیے کہ سلمان اقبال صاحب کو اطلاع دی گئی تھی، اور پھر ویڈیو دکھائی گئی کہ جی وہ ارشد شریف صاحب پشاور ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ کا عملہ ہے، ان کا سٹاف ہے، تو یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی، وہ بالکل اسی طرح گیا۔ پھر کہا گیا ٹکٹ کراچی سے لیا گیا، جی اے آر وائی نے لے کے دیا، تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے، اے آر وائی بہت اچھی کمپنی ہے، میں بھی وہاں جاب کرتا رہا ہوں، اور ہم نے جب بھی جانا ہوتا تھا آفیشیل وزٹ پہ بھی ٹکٹس کراچی سے آتے تھے، اور اگر ویسے بھی ہم نے لینے ہوتے تھے تو ہم ادھر سے بکنگ کروا لیتے تھے، اور اس کے بعد ایڈجسٹ ہو جاتے تھے سیلری میں، یہی ہوتا تھا۔ اور پھر اگر ہم دبئی جاتے تھے تو دبئی میں ہم پی ایس ایل دیکھنے جاتے تھے تو اکوموڈیشن ہمارا آفس ہی ارینج کرتا تھا، وہی کمپنی کرتی تھی، وہی سارا کچھ کرتی تھی، اور ایون اگر ہم اپنے خرچے بھی بجاتے تھے پھر بھی کمپنی کرتی تھی، اور اس کے بعد ہم ری ایمبرسمنٹ ہو جاتی تھی، جیسے بھی ایڈجسٹمنٹ ہونی تھی، یہ ہوتا تھا۔ پھر اس پہ کہا گیا، اس کو بات کا بتنگڑ بنایا گیا، اور پھر فوٹیج دکھائی گئی ارشد شریف صاحب کی ایئرپورٹ پہ جاتے ہوئے۔ ارشد شریف صاحب تو خود ٹویٹ کر کے گئے تھے، اپنی تصویر ٹویٹ کی تھی انہوں نے ایئرپورٹ پہ جانے سے پہلے کہ میں جا رہا ہوں، اور دبئی پہنچ کے کی تھی۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ جی وہ پشاور سے کیوں گئے؟ وہ اس لیے گئے کہ اسلام آباد سے خطرہ تھا ان کو، کہ ان کو اٹھایا جائے گا، ان کی تذلیل کی جائے گی، ان کو بے لباس کیا جائے گا، ان کو ننگا کیا جائے گا، کیونکہ جمیل فاروق کو کیا جا چکا تھا ننگا، عمران ریاض خان کے ساتھ ہو چکا تھا، عماد یوسف صاحب کے ساتھ اسی رات ہوا، ان کو اٹھایا گیا، ان کے گھر کے تالے توڑے گئے، دروازے توڑے گئے، کیمرے توڑے گئے، سی سی ٹی وی فوٹیج ضائع کی گئی، ان کی بیوی اور ان کی اہلیہ، ان کی بیوی اور ان کی بیٹی کے سامنے ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اس کے بعد پھر ان کی ویڈیو بنائی گئی، ننگی ویڈیو بنائی گئی، یہ سارا کچھ کیا گیا۔ یہی چیز تھی، وہ ایک عزت دار انسان تھا، اور اس لیے وہ پاکستان اسلام آباد ایئرپورٹ سے نہیں چڑھا، وہ پشاور ایئرپورٹ سے گیا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ وہاں پہ گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، وہاں سے ان کو پھر بھی ایٹ لیسٹ اگر ایئرپورٹ پہ پکڑا گیا تو کم از کم وہاں پہ کوئی بچانے والا تو ہوگا، تو یہ تھا۔ اس لیے یہ اس کو بات کا بتنگڑ بنا کر پیش کیا گیا، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ اور اس کے بعد پھر اگلی چند سوال اور ہیں کہ پاکستان کی سرزمین شہید ارشد شریف کے لیے کس نے تنگ کی تھی؟ پاکستان میں جینا حرام کر دیا تھا اس کا کس نے کیا تھا؟ شہید ارشد شریف کے خلاف درجنوں مقدمات کس نے درج کروائے تھے؟ صحافیوں کے خلاف مقدمات، مجھ سمیت تمام صحافیوں کے خلاف درج مقدمات کون درج کروا رہا تھا؟ عمران ریاض خان کے خلاف کس نے ایف آئی آر درج کروائی تھی؟ جمیل فاروقی کے خلاف کس نے کروائی تھی؟ سمیع ابراہیم صاحب کے خلاف کس نے کروائی تھی؟ ڈاکٹر محیط کے خلاف کس نے کروائی تھی؟ ایاز امیر صاحب کو کس نے پٹائی کی تھی؟ اس لیے وہ تو در در پھر رہا تھا، وہ تو صبح شام ضمانتیں کروانے میں مصروف تھا۔ ارشد شریف تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ضمانتیں کروا کے تھک گیا تھا۔ پھر اس نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی خط لکھا، اس میں تمام صحافیوں کے نام لکھے کہ ان صحافیوں کو خطرہ ہے، شہید ارشد شریف سمیت، وہ تو سارے صحافیوں کا مقدمہ لڑ رہا تھا۔ پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے وہ خط پرائم منسٹر آف پاکستان کو لکھا، چیف ایگزیکٹو کو، کہ یہ میرے پاس خط آیا ہے، سیکورٹی کا بندوبست کریں۔ اس کے بعد ارشد شریف نے خط چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا، چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی یہی اپیل کی، اس میں بھی تمام صحافیوں کے نام لکھے جن کی زندگیوں کو خطرہ تھا۔ تو وہ کون تھا جو شہید ارشد شریف کے خلاف بے حساب مقدمات درج کروا رہا تھا؟ کبھی چمن میں، کبھی دادو میں، کبھی ٹھٹھا میں، کبھی حیدرآباد میں، کبھی بدین میں، کبھی کراچی میں۔ کون سا ملک کا کونا تھا جہاں پہ اس کے خلاف مقدمات درج نہیں ہوئے تھے؟ وہ کون تھا اور کس کے حکم پہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ اصل سوال یہ ہے، سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ موت کے انجام کو پہنچا، بلکہ وہ دبئی گیا، دبئی میں وہ پرسکون تھا کہ میں پاکستان سے نکل آیا ہوں، وہ آرام سے چند دن گزاروں گا، ٹمپریچر گرے گا، نیچے ہوگا، غصہ ختم ہوگا، آنکھوں میں جو خون اترا ہوا وہ نیچے اترے گا، وہ پاکستان واپس جائیں گے۔ یہ ارشد شریف کا کہنا تھا، لیکن اس کے بعد وہاں بھی پہنچ گئے، وہاں پہنچے 4 لوگ، اور ان کو یا تو کہا کہ ڈیپورٹ کریں یا پھر کہا کہ ہمارے والے کریں۔ یو اے اتھارٹیز نے ان سے ملاقات کی، ان کو بتایا
کہ جناب ہم آپ کو ریسپیکٹ کرتے ہیں، ہم آپ کو ڈیپورٹ نہیں کر رہے، نہ کسی کے حوالے کر رہے ہیں، آپ 4 دن کے اندر اندر یوں ہی چھوڑ دیں۔ اس کے بعد وہ نامعلوم مقام کی طرف چل دی ہے، اور اس کو وہ بھی انتظام سلمان اقبال صاحب نے نہیں بلکہ طارق وسیع صاحب نے کروایا۔ تو یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے اس کے بہیمانہ قتل پہ، اور پھر یہ ساری چیزیں تحقیقات کے بغیر، جی آئی ٹی کے جائے بغیر، کوئی چیز سامنے آئے بغیر، پھر سارے مقدمے کو، سارے معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کیوں کی گئی؟ یہ ہیں وہ ساری چیزیں جس سے بلا وجہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا ہے؟ اب انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کر رہی ہیں تحقیقات، اور جرنلسٹ وداؤٹ بارڈرز جو ہیں، ایک تنظیم ہے، وہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان میں غیر جانبدارانہ تحقیقات ممکن نہیں، اس لیے اقوام متحدہ اس بارے میں تحقیقات کروائے۔ اقوام متحدہ شہید ارشد شریف کے بارے میں، قتل کے بارے میں تحقیقات کروائے۔ یہ جرنلسٹ وداؤٹ بارڈرز وہ کر رہے ہیں، وہ تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب کینیا میں ایک انڈیپینڈنٹ ہائی پاورڈ کمیشن تحقیقات کر رہا ہے، اور وہ پولیس کے تابع نہیں ہے، وہ بھی تحقیقات کر رہا ہے۔ ان کے پاس کیا کچھ ان کو پتہ چل چکا ہے، وہ کس سے شیئر کرے گا، یہ ایک مہمہ ہے، انہوں نے بھی شیئر کرنا ہے، انہوں نے بھی بتانا ہے، جبکہ وہاں پہ جو خوف و ہراس کی علامت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد شہید ارشد شریف کی والدہ، ان سے ملنے گئے، شاید جی آئی ٹی کی ٹیم تھی، کچھ لوگ ان کے گھر گئے ہیں، ملنے گئے ہیں۔ شہید ارشد شریف صاحب کی والدہ سے پوچھا ہے کہ آپ کو کس پہ شک ہے ماں جی؟ تو انہوں نے ایک نام لے دیا، انہوں نے کہا جی مجھے شک ہے، تحقیقات کریں تو وہاں سے شروع کریں۔ تو یہ ایک بڑا نام انہوں نے لے دیا اور انہوں نے اپنا اظہار کر دیا، وہ تو ماں ہے۔ اب ان کو پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دی جا رہی۔ پاکستان میں اسلام آباد میں پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، کون پوسٹ مارٹم رپورٹ لواحقین سے چھپاتا ہے؟ ہسپتال والے نہیں دے رہے، ڈاکٹرز نہیں دے رہے، پولیس نہیں دے رہی، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ کے حصول کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ رجوع کرنا پڑا۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی ستم ظریفی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کا جسد خاکی ابھی جنازہ تھا، 2 بجے جنازہ پڑھایا جانا تھا شہید ارشد شریف کا، اور اس سے پہلے 3 گھنٹے کی طویل ترین پریس کانفرنس کی گئی۔ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا تھا؟ تو جناب انشاءاللہ ہمارا ایمان ہے کہ شہید ارشد شریف کا قتل جس نے بھی کیا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کا امتحان ہے، پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کا امتحان ہے کہ وہ اپنے ایک پاکستانی شہری جو کہ ایک ورلڈ لیول کا جرنلسٹ تھا، پاکستان کی پہچان تھی، وہ پاکستان کی پہچان تھا، تو اس کے قتل کا، بہیمانہ قتل کی تحقیقات ہمارے افواج پاکستان پہ قرض ہے، ہمارے انٹیلیجنس اداروں پہ قرض ہے، ہمارے تحقیقاتی اداروں پہ قرض ہے۔ وہ کوئی بھی ہے اس میں ملوث، اس کو منظر عام پہ لایا جائے اور شہید ارشد شریف کا ناحق خون بہانے والے کا پتہ چلایا جائے۔ پاکستان پائندہ باد، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔